میرے کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے میر لاڈ کا کردار۔ یونان کا سقراط ہو یا تزادستان کا ذوالفقار علی بھٹو، دونوں نے یہی درس دیا ہے کہ منصب متعصب ہوں، آپ کے خلاف ہوں یا انصاف سے سراسر خالی بھی ہوں، تب بھی ان کا احترام ہی کرنا ہے، کیونکہ اگر بے انصاف منصفوں کے فیصلوں پر عمل نہ کیا جائے تو انصاف والے فیصلوں پر عمل بھی مشکل ہو جائے گا۔ سقراط نے غلط فیصلے پر سر جھکا کر زہر پی لیا اور اف تک نہ کی۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی ضیاء الحق کے چمچہ منصفوں کو میر لاڈ کہتے کہتے پھانسی پر جھول گئے۔ ابوالکلام آزاد سے منسوب ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ بڑی ناانصافیاں انصاف کے ایوانوں میں ہوئی ہیں۔ تزادستان کی تاریخ تو ایسے فیصلوں سے بھری پڑی ہے، جسٹس منیر کے فیصلوں سے لے کر جسٹس بندیال تک مسلطوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ تزادستان کی عدلیہ نے جمہوریت، آئین اور قانون کا ساتھ دینے کے بجائے مقتدرہ، مارشل لا اور آمروں کا ساتھ دیا ہے۔ آمروں نے اسمبلیاں توڑیں تو ججوں نے اسے جائز قرار دیا، جرنیلوں نے مارشل لا لگائے تو ججوں نے انہیں جائز قرار دیا، وزیر اعظموں کو جیل بھیجا گیا تو ججوں نے انہیں رہا کرنے کی بجائے سزائیں سنائیں۔ ججوں کی کرپشن کا ریفرنس آئے تو سب جج اکٹھے ہو کر اسے رد کر دیتے ہیں۔ سیاستدان پر کرپشن کا جھوٹا کیس بھی آئے تو منصف اسے برسوں لٹکا دیتے ہیں۔ مقتدرہ اور عدلیہ کسی گٹھ جوڑ کی وجہ سے ہر وزیر اعظم کو رگڑا لگایا جاتا ہے۔ شاید ہی کوئی خوش قسمت ہو جو جیل جانے سے بچا ہو، وگرنہ وزیر اعظم اتنا عرصہ اقتدار میں نہیں رہتا جتنا عرصہ اسے جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے۔ پوری تاریخ میں ایک بھی جج جیل نہیں گیا۔ ہاں، ججوں نے تقریباً ہر سیاستدان کو جیل بھیجنے میں مدد اور تعاون ضرور کیا ہے۔ سب کو پتہ تھا کہ عدلیہ مقتدرہ کی باندی ہے، لیکن اس کے باوجود جب افتخار چودھری نے جنرل مشرف کے سامنے حرف انکار بلند کیا تو عوام، میڈیا اور سیاستدانوں نے عدلیہ کے آزادی کے نام پر تحریک چلائی۔ تحریک کامیاب ہوئی اور افتخار چودھری دوبارہ سے چیف جسٹس بن گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عدلیہ اس کے بعد جمہوریت، آئین اور پارلیمنٹ کا ساتھ دیتی، مگر اس نئی متحرک عدلیہ نے اپنی توپوں کا رخ سیاستدانوں کی طرف ہی کیے رکھا۔ کبھی میمو گیٹ اور کبھی سوئس خط کے نام پر اہل سیاست کو رگیدا گیا، اور حد تو یہ ہے کہ پہلی بار ایک منتخب وزیر اعظم کو آرٹیکل 184 کے تحت نااہل کر کے گھر بھیج دیا گیا، حالانکہ آئین میں وزیر اعظم کو فارغ کرنے کا یہ طریقہ سرے سے درج ہی نہیں تھا۔ ہماری عدلیہ نے منمانی تشریح اور اختراعات کر کے ججوں کو تو مقدس بنا لیا، لیکن آئین، جمہوریت اور سیاست کو قربانی کا بکرا بنا دیا۔ افتخار چودھری ہوں، جسٹس کھوسہ ہوں، جسٹس ثاقب نثار ہوں یا جسٹس بندیال، انہوں نے آئین، جمہوریت اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کی بجائے غیر جمہوری روایات کو مضبوط کیا۔ کھوسہ ہوں، ثاقب نثار ہوں یا بندیال، انہوں نے پسند ناپسند کی بنیاد پر فیصلے کر کے آئین کو رون ڈالا۔ سچ تو یہ ہے کہ آج ملک میں جو سیاسی، معاشی اور آئینی بحران ہے، اس کی تشکیل میں انہی ججوں کا کلیدی کردار ہے۔ جسٹس بندیال جب ہائی کورٹ کے جج تھے تو آئین کی جمہوری تشریحات کیا کرتے تھے، سپریم کورٹ گئے تو کنفیوز ہو گئے، ان کے متضاد فیصلوں نے جمہوریت کی منزل کھوٹی کر دی۔ عمران خان نے اسمبلی توڑی تو جسٹس بندیال اور ساتھی ججوں نے اسمبلی بحال کر کے پی ڈی ایم کی حکومت بنوا دی۔ پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی تو اسے چلنے نہ دیا، حکم دیا کہ 90 دن میں الیکشن ہو، مگر جب اس حکم پر عمل نہ ہوا تو اتنی جرأت نہ کر سکے کہ توہین عدالت کا نوٹس دے کر اپنے ہی فیصلے پر عمل درآمد کروا سکیں۔ غرضے کہ عدلیہ جو کہ جمہوریت کا ایک ستون ہے، اس نے اپنے ہی ایک دوسرے جمہوری ستون پارلیمنٹ کے خلاف فیصلے کیے ہیں۔ عدلیہ آئین کی تشریح اور اس پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہے۔ میڈیا پر حملہ ہو، حکومت اس پر پابندی لگا دے، صحافی جیل بھیج دیے جائیں یا چینل بند ہو جائیں، عدلیہ نہ ناراض ہوتی ہے، نہ ایسا فیصلہ دیتی ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو سکے، کمزور فیصلے کر کے اپنی جان چھڑانے تک محدود رہتی ہے۔ یہی حال بلوچستان، پنجاب اور دوسرے صوبوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ہے۔ عدلیہ نے کب بلوچستان یا پنجاب میں ظلم پر کوئی زوردار فیصلہ کیا ہے؟ خیر، یہ سب کچھ ماضی اور حال کی کہانیاں ہیں۔ آج کے میر لاڈ مختلف نظر آتے ہیں۔
مقتدرہ کے خلاف فیصلے سنائے، سب پروٹوکول توڑ کر پارلیمنٹ کی تقریب میں جا کر بتایا کہ وہ پارلیمنٹ کو برتر مانتے ہیں۔ وہ پہلے ہیں جنہوں نے اپنے اختیارات میں خود کمی کے حوالے سے فیصلہ کیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلا جمہوری جج آیا ہے جو آئین اور پارلیمنٹ کی بحالی پر یقین رکھتا ہے۔ یہ حسن ظن بھی ہے کہ وہ جسٹس بندیال کی طرح سیاسی طور پر کنفیوز نہیں ہے، بلکہ سیاسی عمل کے آگے چلنے پر یقین رکھتا ہے۔ اسی پس منظر میں میر لاڈ سے ایک جمہوری اور آئینی کردار کی توقع ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ انتخابات کی تاریخ کا ہے۔ آئین میں اس حوالے سے کوئی ابہام نہیں، واضح طور پر 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کا پابند بنایا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمیشنر یا باقی لوگ آئین کی اس واضح ہدایت کو نظر انداز کر کے آئین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ میر لاڈ کو اس حوالے سے اپنی تاریخی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا ہوگا۔ احتساب کے نام پر سیاستدانوں کی جس طرح مٹی پلیت کی گئی ہے اور جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا ہے، میر لاڈ کو اس حوالے سے احتساب قوانین کو آئین کے مطابق بنانا چاہیے۔ احتساب قوانین میں ہر وہ شق جو آئین کے خلاف ہے اسے منسوخ کر دینا چاہیے۔ میر لاڈ اگر برا نہ منائیں تو یہ عرض بھی کرنی ہے کہ اگر سیاستدانوں، جرنیلوں اور صحافیوں کا احتساب ہو سکتا ہے تو ججوں کا احتساب بھی ہونا چاہیے۔ ججوں کے احتساب کے لیے آرٹیکل 209 جسے سپریم کورٹ نے تقریباً ختم کر دیا ہے اسے بحال ہونا چاہیے۔ میر لاڈ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ انپریڈکٹیبل ہیں۔ توقع کرنی چاہیے کہ آپ اسی کو مثبت ہتھیار بنا کر اپنے جانے تک آئین، جمہوریت، پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا کی آزادی کو مضبوط بنائیں گے۔ اگر آپ نے بھی ماضی کے منصفوں والا رویہ ہی اپنائے رکھا تو ہماری تقدیر بدلنے کی امیدیں دم توڑ جائیں گی۔ میر لاڈ، آپ کا کام مشکل سہی مگر ممکن ہے۔ تاریخ بنائیے، تعصب، نفرت اور محبت، لالچ اور منفیت سے نکل کر فیصلے کریں۔ جسٹس مارشل بنیں، جسٹس منیر اور ثاقب نثار نہیں۔